کیا آپ بھی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا بار بار محنت کرنے کے باوجود گھر کے حالات نہیں بدل رہے؟ کیا قرضوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ اگر تنگ دستی، قرض اور بے برکتی سے نکلنے کا ایک ایسا راستہ موجود ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو، تو اگر ایک ایسی دعا موجود ہو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو سکھائی ہو، تو وہ دعا کتنی عظیم ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، قرضوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے اور زندگی میں سکون آ جائے، تو پھر آپ کو یہ دعا ضرور سننی اور پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا جو کسی عام انسان نے نہیں بتائی، وہ دعا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو سکھائی۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کے گھر سے برکت اٹھتی محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اگر آپ کما تو رہے ہیں مگر آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، اگر آپ کے گھر میں بار بار بیماریاں، پریشانیاں اور بے سکونی آ رہی ہے، تو پھر آپ کو وہ دعا ضرور سننی چاہیے۔ وہ دعا جو کسی عام انسان نے نہیں بتائی، وہ دعا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو سکھائی۔ ذرا سوچئے، وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ نبی جن کی ایک ایک بات امت کے لیے رحمت ہے، وہ نبی جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اگر وہ اپنی لخت جگر کو کوئی دعا سکھا رہے ہوں تو کیا وہ کوئی عام دعا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس میں ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور زندگی کے سخت ترین حالات سے نکلنے کا راستہ بھی۔ اور ذرا اس عظیم منظر کو اپنے دل میں محسوس کیجئے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ ہستی جن کے دروازے پر فرشتے حاضر ہوتے تھے، وہ نبی جن کے لیے اللہ نے آسمانوں کے خزانے کھول دیے، اور دوسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اگر ایسی عظیم ہستی کو کوئی دعا سکھائی جا رہی ہو تو یقیناً اس دعا میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، کوئی ایسی برکت چھپی ہوئی ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کوئی ایسی رحمت چھپی ہوئی ہے جو تنگ دستی کو آسودگی میں بدل سکتی ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف اس لیے پریشان ہیں کیونکہ ان کے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ انسان لاکھوں کماتا ہے مگر گھر میں سکون نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب کبھی حالات نہیں بدلیں گے، شاید اب زندگی ہمیشہ اسی پریشانی میں گزرے گی۔ لیکن یاد رکھیے، جب اللہ چاہیں تو حالات ایک لمحے میں بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کسی بندے کی زندگی صرف ایک دعا کی برکت سے بدل دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ مانگے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ آج انسان دنیا کے ہر دروازے پر جاتا ہے، ہر انسان سے امید لگاتا ہے، مگر اس رب سے مانگنا بھول جاتا ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر اللہ برکت دے دیں تو تھوڑا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے، اگر برکت اٹھ جائے تو بہت زیادہ مال بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ اور شاید آج آپ کو یہ بات کسی وجہ سے سن رہے ہیں، شاید اللہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ان کی طرف پلٹ آئیں، شاید آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہونے کے قریب ہوں، شاید اللہ آپ کو وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جس سے تنگ دستی، بے برکتی اور قرضوں کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ اسی لیے اب پوری توجہ کے ساتھ وہ دعا سنیے، وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے۔
محترم ناظرین و سامعین، جب انسان کے حالات مسلسل خراب ہونے لگتے ہیں، جب گھر میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آنے لگتی ہیں، جب قرض انسان کے سینے پر پتھر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، جب رزق آ کر بھی ٹھہرتا نہیں، تو ایسے وقت میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کسی دنیا والے کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں انسان کے لیے روشنی بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ دعائیں کسی عام انسان کے الفاظ نہیں، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک عظیم دعا سکھائی، ایسی دعا جس میں رزق، برکت، سکون اور اللہ کے فیصلوں پر رضا سب کچھ جمع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھا کرو: بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم رزنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما اجلت۔ ذرا غور کیجئے، یہ دعا صرف مال مانگنے کی دعا نہیں، اس میں سب سے پہلے حفاظت مانگی گئی۔ اے اللہ، میری جان، میرے مال اور میرے دین کی حفاظت فرما، کیونکہ جب انسان پر تنگ دستی آتی ہے نا تو صرف جیب خالی نہیں ہوتی، دل بھی ٹوٹنے لگتا ہے، ایمان بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اے اللہ، مجھے اپنے فیصلوں پر راضی کر دے، کیونکہ بعض اوقات انسان رزق کی کمی سے زیادہ اپنے دل کی بے چینی سے تھک جاتا ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر پریشان رہتا ہے، لیکن جب اللہ دل میں رضا ڈال دیتا ہے نا تو تھوڑا رزق بھی سکون دینے لگتا ہے۔ اور پھر اس دعا کے اندر وہ الفاظ ہیں جن میں پوری زندگی کا سکون چھپا ہوا ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا قُدِّرَ لِي، یعنی اے اللہ، جو تو نے میرے لیے مقدر کیا اس میں برکت عطا فرما۔ یاد رکھیے، انسان کو ہمیشہ زیادہ رزق کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو برکت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ برکت آ جائے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسے لگنے لگتا ہے، تھوڑی سی آمدنی بھی ضرورت پوری کر دیتی ہے، اور اگر برکت اٹھ جائے تو لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے ہمیشہ کہتے تھے کہ رزق میں اضافہ مانگنے سے پہلے رزق میں برکت مانگو، کیونکہ برکت وہ نعمت ہے جو نظر نہیں آتی مگر پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ بعض گھروں میں چند روٹیاں بھی سب کو سیر کر دیتی ہیں، اور بعض گھروں میں بھرے دسترخوان کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ یہ فرق صرف اللہ کی برکت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح تنگ دستی اور محتاجی سے بچنے کے لیے ایک اور عظیم دعا سکھائی گئی: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کے دل میں اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ غربت انسان سے سب سے پہلے اس کا اعتماد چھینتی ہے۔ انسان ہر وقت ڈرا رہتا ہے، اگر نوکری چلی گئی تو، اگر کاروبار بند ہو گیا تو، اگر قرض بڑھ گئے تو۔ لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس زندہ رب پر بھروسہ کیا جو کبھی نہیں مرے گا، تو پھر اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا رزق انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک دعا حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے جسے اہل علم نے رزق میں کشادگی کے لیے بہت مؤثر بتایا: یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا ارحم مساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو مسکینوں پر رحم کرنے والا کہہ کر پکارتا ہے نا تو اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ دعا میں شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جو تکبر سے خالی ہو کر صرف اس کے سامنے جھک جائے۔ اسی طرح رزق میں برکت اور گناہوں کی معافی کے لیے ایک عظیم وظیفہ بتایا گیا جو فجر اور مغرب کے بعد
7 مرتبہ یہ پڑھا جائے، سبحان العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد عطا کرے گا۔ یعنی بعض اوقات رزق کی بندش کا تعلق انسان کے گناہوں سے بھی ہوتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت اور تنگدستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، کیونکہ جہاں درود شریف ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، اور جہاں رحمت اترتی ہے وہاں بے برکتی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ وہ عظیم کلمات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹے سے الفاظ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، مشکلات دور کرنے والا بھی وہی ہے، قرض اتارنے والا بھی وہی ہے، اور بے برکتی ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ الفاظ پڑھتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کا دل دنیا کے خوف سے نکل کر اللہ کی رحمت پر یقین کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ واقعی رزق کی تنگی سے تھک چکے ہیں، اگر آپ کے دل پر قرضوں کا بوجھ دن رات بھاری رہتا ہے، اگر آپ ہر مہینے یہ سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں کہ گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، اگر آپ کے بچے آپ کے سامنے کوئی خواہش کرتے ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اگر آپ بیماری، بے برکتی، ذہنی دباؤ اور معاشی بحران کے درمیان پس چکے ہیں، تو پھر خدا را ان دعاؤں کو معمولی الفاظ سمجھ کر مت گزریے، کیونکہ یہ صرف دعائیں نہیں، یہ رحمت کے دروازے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے دل میں امید جگاتے ہیں، اور جب انسان کے دل میں امید زندہ ہو جائے نا تو پھر اندھیری راتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ رزق کی کمی سے زیادہ برکت کی کمی کا شکار ہیں۔ انسان لاکھ کوششیں کر لیتا ہے مگر گھر میں سکون نہیں آتا۔ کبھی بیماریاں جمع پونجی ختم کر دیتی ہیں، کبھی قرض انسان کی نیند چھین لیتے ہیں، کبھی اچانک ایسے خرچے آتے ہیں کہ انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو انسان اپنے رب سے بھی شکوہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رزق اور برکت کی دعا سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دنیا صرف محنت سے نہیں چلتی، یہ اللہ کی برکت سے چلتی ہے، اور اللہ کی برکت دعا، یقین، عاجزی اور اللہ پر توکل سے آتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو اپنے دل کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم رضنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں، دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنا رزق، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ محسوس کریں کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے صرف مال نہیں چاہیے، مجھے برکت بھی چاہیے، مجھے ایسا رزق چاہیے جس میں سکون ہو، راحت ہو، رحمت ہو، کیونکہ بعض اوقات تھوڑا رزق بھی انسان کو امیر بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ مال بھی انسان کے دل کو خالی رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں حالات مزید خراب نہ ہو جائیں، تو پھر اس دعا کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کیونکہ قرض انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ انسان باہر سے زندہ تو نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے مگر اس کے ذہن میں صرف فکر چل رہی ہوتی ہے۔
لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس رب پر بھروسہ کیا تو کبھی نہیں مرتا، اس کے دل میں عجیب طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رزق بینک بیلنس میں نہیں، اللہ کے خزانے میں ہے۔ میری مشکل انسان حل نہیں کرے گا، میرا رب کرے گا، اور یہی یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر اترے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقر اور محتاجی آپ سے دور ہو جائے، تو پھر دعا کو عاجزی کے ساتھ پڑھا کریں۔ وَيَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ ذرا سوچئے، آپ اس رب کو پکار رہے ہیں جو کمزوروں کو سہارا دیتا ہے، مسکینوں پر رحم فرماتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہیں سنتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی بے بسی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے۔ آج انسان دنیا کے سامنے تو بہت مضبوط بنتا ہے، مگر اللہ کے سامنے رونا بھول گیا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ فجر اور مغرب کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کے رزق گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ زبان گناہوں میں مصروف رہتی ہے مگر استغفار میں نہیں، اور پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ یاد رکھیے، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ رزق کا دروازہ بھی ہے، یہ پریشانیوں کے اندھیروں میں روشنی بھی ہے، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کبھی معمولی الفاظ مت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا۔ جب انسان بار بار یہ پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلنے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، اور فقر سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔